ہماری شادی کو صرف 3 مہینے ہی ہوئے تھے کہ میرے شوہر نے مجھے بغیر کسی معقول وجہ کے طلاق دے دی۔ 2 سال بعد ایک نیک اور عزت دار لڑکے نے میرا رشتہ مانگا تو اس لڑکے کی ماں میرے پاس آئی اور کہا، خبردار میرے بیٹے سے شادی کا نہ سوچنا۔ پھر وہ گالیوں کی بارش کرتی رہی اور آخر میں غصے سے بولی، ویسے بھی تو تم طلاق یافتہ ہو۔ شاید آپ کو حیرت نہ ہو اگر میں بتاؤں کہ در حقیقت اس کی اپنی بیٹی بھی طلاق یافتہ ہے اور دن رات اس کے لیے نیک شوہر کی دعا کرتی ہے وہ عورت۔ مجھے انٹرمیڈیٹ میں کوئی خاص نمبر نہیں ملے تو ہماری ہمسائے نے بغیر کسی وجہ کے محلے میں سب کو کہنا شروع کر دیا کہ میری ناکامی کی وجہ میری غیر سنجیدگی ہے، اس لیے ناکام ہوئی۔ مگر اگلے سال جب اس کی بیٹی کو وہی نمبر ملے تو سب کو بتاتی پھر رہی ہے کہ حسد کی نظر نے بیٹی کا نقصان کر دیا۔ ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہوتا ہے نا، جب ہمارے گھر میں آگ لگی اور میری ماں کا چہرہ جھلس گیا، حالانکہ میری ماں کا تو سراپا محبت اور اصل خوبصورتی تھی، جھلسا چہرہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ مگر میرے چچا نے سب کو کہنا شروع کر دیا، اللہ بدلہ لے رہا ہے، موت سے پہلے اس کو پاک کر رہا ہے۔ لیکن جب چچی کو ایک حادثے میں دماغی چوٹ لگی اور ان کی یادداشت چلی گئی تو یہی چچا کہنے لگے، ایمان جتنا مضبوط ہو آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش تو انبیاء پر آتی ہیں۔ جب میرے بھائی کا انتخاب سفارتی ادارے میں ہوا تو گلی کے لوگوں نے کہا بس سفارشی ہوگا، تبھی چن لیا گیا۔ لیکن جب انہی لوگوں کے بیٹے کو عدالتی ادارے میں نوکری ملی تو وہ بولے، اللہ کی رحمت ہے بھائی، نصیب کا کام ہے۔ اور اب جب آپ نے یہ سب پڑھ لیا ہے تو کیا آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں، یا آپ انصاف کے ساتھ سوچنے اور بات کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، گہری بات ہے، سوچیے گا ضرور۔